الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں اور مجاہدہ کریں تو وہ کامیاب ہوں گے۔ مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جہاد کا نام ہے۔ اپنی غلط خواہشوں کو قابو کرنا اور اچھی خواہشوں کو تکمیل تک پہنچانا، یہ بہت مشکل کام ہے کہ بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے اور شیطان سے جہاد کرے، اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج جو ہے مبارکہ ہے، اس میں ذکر ہے کافروں کا، جن کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، شرک کرتے رہے، ایمان کو قبول نہیں کیا، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے اور وہ سب اسی کے برابر اتنا ہی اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایمان کی قدر کا بیان، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ کافر چاہیں گے کہ دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں، اس دنیا میں کیا کچھ ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا سامان ہے، اس کے برابر یہ جتنا اس کے برابر اور مل جائے اور وہ دے دیں، عذاب سے چھٹکارا مل جائے، لیکن یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہو، آپ اسے کتنا سنبھال کر چھپا کر رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس مال ہوتا ہے، کیسے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس ایمان کی قدر پہچانیے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، ہدایت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو بندہ ہر رکعت میں ضرور مانگتا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر ہوا ہے؟ قرآن میں ہی موجود ہے۔ نبیوں پر انعام ہوا، صدیقوں پر انعام ہوا، شہداء پر انعام ہوا اور صالحین پر ان پر انعام ہوا۔ ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کے راستے پر چلا۔ تو یہ وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہم رکعت میں مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیاب لوگوں کے طریقے پر چلو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا ہے، یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کا طریقہ اختیار کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ہمیں کتنی احتیاط چاہیے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو ہمارے ایمان کو برباد کر دے۔ ایک لفظ نکلتا ہے خالی زبان سے، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ایمان کیسے برباد ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ایک ہلکا لفظ جس میں گستاخی کا معنی پایا جائے، بے ادبی کا معنی پایا جائے، آپ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کی توہین کر کے کسی کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو اپنے پیارے بہت پیارے ہیں، تو جو ان کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ کسی ایسے شخص کی بات نہ سنیے جو بے ادب ہو،
کسی ایسے شخص کی کتاب نہ پڑھیے جو بے ادب ہو، ان سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایک عقیدہ، ایک نظریہ آپ کے دماغ میں غلط آ گیا اور وہ سوچ پیدا ہو گئی اور آپ نے اس پر پختہ ہو گئے تو وہ آپ کا ایمان برباد کر دے گا۔ ادب سے رہنا ہے، ادب کرنا ہے، اگر ادب نہیں ہے تو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث ہمیں جگہ جگہ اللہ خود فرماتا ہے میرے رسولوں کو مانو، میرے ولیوں کو مانو۔ اللہ تو خود منوانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ادب عطا فرمائے اور ہمیں ادب پر ہی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔